شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جو منصف ہے، جو آدمی انصاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کی معنی خیر خواہی، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر آدمی نظر کرے، سیرت طیبہ پر آدمی نظر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا انصاف کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کا رسول ہی انصاف کر سکتا ہے، وہ بے انصافی نہیں کر سکتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ایام ہے، آپ نے فرمایا کسی کا حق رہتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی بات ہے نا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا حق رہتا ہے آپ کی طرف۔ صحابہ کرام حیران ہیں، ان کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا حق رہتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا میں مجھ سے حق لے لو۔ صحابی کھڑے ہو گئے، دوسرے صحابی ان کو بٹھا رہے ہیں، بیٹھو، نہیں بیٹھ رہے۔ آپ نے فرمایا حق رہتا ہے، ہاں میرا حق رہتا ہے آپ کی طرف، قریب آؤ۔ وہ قریب آ گئے۔ اندازہ کریں آج کوئی کہے گا کہ بھائی کسی کا حق رہتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ ورنہ امانتیں بھی ہم غائب کر دیتے ہیں، سمجھا نہیں؟ ہر چیز غائب ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور آخرت کی فکر نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہے۔ قریب آؤ۔ وہ شخص قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق لے لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اطہر پر تو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کرتا ہے، جب آپ نے مجھے چابک لگائی تھی تو میرے اوپر کرتا نہیں تھا۔ کتنا سناٹا ہوگا صحابہ کرام کے درمیان، کتنا سناٹا ہوگا، کتنی خاموشی ہوگی، کتنے صحابہ کرام پریشان ہوں گے، آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے عزیزو۔ وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا، اس کا مقصد ہی کوئی اور تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی، آپ کی مہر مبارک تھی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر کیا تو اس کو بوسہ دے دیا، یا رسول اللہ میرا مقصد تو یہ تھا۔
اس سے معلوم ہو رہا ہے کسی کا حق غصب نہیں کرنا ہے. سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبائر سے بھی معصوم، صغائر سے بھی معصوم، فرما رہے ہیں کہ کسی کا حق رہتا ہے تو میں دینے کے تیار. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اسیران بدر کے قیدی پکڑے گئے، ان میں حضرت عباس بھی تھے. اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کفر کیا. سارے قیدیوں کو پکڑا گیا، رات ہو گئی تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، تکلیف کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. چچا تھے نا، چچا تھے، بے قرار ہو گئے. ایک صحابی جو گیا، جو حضرت عباس کے جو رسیاں بندھی ہوئی تھی، قیدیوں کی رسیاں جو سخت بندھی ہوئی تھی، اس حضرت عباس کی رسی کو کچھ ڈھیلا کر دیا، نرمی ہو گئی کچھ. تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز جو آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، جو تکلیف کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، پہلے آ رہی تھی ابھی بند ہو گئی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو رسیاں تھی وہ سخت تھی، میں نے اس کو ہلکا کر لیا، میں اس کو ہلکا کر کے آیا ہوں، اسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قیدی ہیں سب کی رسیاں کو ڈھیلا کر دو. انصاف تو یہ ہے عزیزو، انصاف تو یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کیا عالم ہوگا میدان محشر، گرمی کا کیا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، یہ حال ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے آدمی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. امام عادل، بادشاہ عادل، جتنے بھی عادل بادشاہ گزرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک معنی تو یہ امام عادل کی معنی حکیم اختر رحمہ اللہ نے کیا تشریح کی ہے عزیزو. اللہ تعالیٰ علماء کرام کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. امام عادل، بادشاہ عادل. حضرت سلمان فارسی ہیں، مدائن کے گورنر ہیں، مدائن کے گورنر ہیں. انداز تو دیکھے، ایک شامی آیا، شام سے آیا، کہا کہ یہ میرا سامان اٹھاؤ. مدائن کے گورنر رہے حضرت سلمان. حضرت سلمان مدائن کے گورنر ہیں، اور ایک باہر والا آدمی، اس کو پتہ نہیں تھا، سادہ سودہ آدمی ہے، کوئی مزدور آدمی ہے. حضرت سلمان کو کہنے لگے کہ میرا سامان اٹھاؤ، میں وہاں تک پہنچاؤ، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں. سامان اٹھا رہے ہیں. حضرت سلمان جو گورنر تھا، مدائن کا گورنر، سامان اٹھا رہے ہیں. آگے چل جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ گورنر ہے، سامان اٹھا رہا ہے، وہ ساتھ ہے. وہ کہ پتہ ہے پاگل ہو گیا تو، یہ تو گورنر ہے ہمارا، یہ مدائن کا گورنر ہے، اب آپ اس کو مزدوری پر لے کر جا رہے ہو. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گورنر ہے. ایسے بھی حکمران آئے عزیزو. ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح کہاں رہتے ہو؟ شام کے گورنر ہیں ابو عبیدہ بن جراح، کہاں رہتے ہو؟ حضرت تھوڑا آگے چلیں. شہر گزر گیا، مضافات آ گئی، دیہات آ گیا. کہاں رہتے ہو بتاؤ تو صحیح. ایک جھوپڑی میں لے آئے کہ حضرت میں یہاں رہتا ہوں. کھجور کے تنوں کی جھوپڑی، اس میں گورنر رہتا ہے. بھائی کیا کھاتے ہو؟
وہ چھپرے سے ایک پیالہ نکالا، اس پیالے میں پانی تھا اور پانی میں روٹی تھی، سوکھی روٹی اس میں پڑی تھی. ایک عورت ہے، وہ عورت بیچاری بوڑھی عورت وہ روٹی دیتی ہے، 3-4 دن تک یہ چلتی ہے، میں کھاتا ہوں. یہ وقت کا گورنر ہے، وقت کا حکمران ہے. شام کا گورنر. لوگوں نے کہا کہ باریک کپڑا پہنتا ہے. حضرت عمر فاروق کی خدمت میں شکایتیں آئی، باریک کپڑا پہنتا ہے. اس وقت جو باریک کپڑے پہنتے تھے بڑے مہنگے ہوتے تھے، مہنگے بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار لوگ باریک کپڑے پہنتے تھے. باریک کپڑا پہنتا ہے آپ کا جو گورنر ہے. آگے دربان رکھا ہوا ہے، بلایا، لے آؤ اس کو. آیا گورنر، آیا کہ جاؤ کمرے میں جاؤ، تمہارے جس حال میں پہلے آئے تھے وہی کپڑے اٹھاؤ اور پہنو. تمہیں کیا پتا کہ لوگوں پر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے. باریک کپڑے پہنتے ہو اور دروازے پر دربان بٹھاتے ہو. ایک گورنر کی شکایت آئی حضرت عمر فاروق کی طرف. گورنر بھی موجود تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ اٹھتا نہیں ہے، رات کو جاتے ہیں اٹھتا نہیں ہے. گورنر جواب دے دو، جواب دے دو گورنر. کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے دن ان کو دے دیا ہے، رات اپنے رب کو دی ہے. یہ گورنر تھے، یہ حکمران تھے عزیزو. آج کے حکمران اور کل کے حکمران اندازہ تو دیکھیں، لگائیں. پرواہ نہیں ان کو کہ لوگوں کا کیا حال ہے، مہنگائی کتنی پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی، خون خرابہ ہو رہا ہے. امام عادل، جو امام عادل ہیں، جو حکمران ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، منصف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جتنے بھی حکمران گزرے، جتنا بھی کریں، حکمران تو کم ہے. امام عادل، بادشاہ عادل، کیا معنی اس کی؟ ایک معنی تو یہ، دوسری معنی توجہ کریں امام عادل کی، دوسری معنی یہ کہ آپ اپنے گھر میں حکمران ہیں. جو آپ اپنے گھر میں حکمران ہیں، جس طرح وہ حکمران ریت ہے ان کی، یہ حکمران، اسی طرح آپ حکمران ہیں. آپ کے گھر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر والے ہیں، آپ ان کے اوپر حکمران ہیں. آپ کی یہ ریت ہے. آپ ان کے ساتھ انصاف سے چلنا ہے. آپ کو ان پر ظلم زیادتی نہیں کرنی. خود عیش عشرت سے باہر گھومے پھریں اور گھر میں دال روٹی بھی نہ ہو. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے جتنے ہیں چرواہے، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. جس طرح چرواہے سے پوچھ ہوتی ہے، تم سے بھی پوچھ ہوگی، تم سے بھی پوچھ ہوگی. دوسری معنی تو یہ امام عادل کی معنی، آپ امام و عادل ہو، آپ حکمران ہو. کیا معنی؟ آپ گھر کے افراد، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، آپ ان کے اوپر حکمران ہو. ان پر زیادتی، ظلم زیادتی نہیں کرنی، ان کے انصاف سے چلنا ہے، ان کے اوپر انصاف والا رویہ اختیار کرنا ہے. تیسری معنی امام عادل ان کی، کیا بات ہے عزیزو، کیا معنی؟ آپ جسم کے حکمران ہو. کہ دونوں سبحان اللہ، آپ جسم کے حکمران ہو. یہ جو اعضاء ہیں آپ کی ریت ہے. کہ دونوں سبحان اللہ. یہ جو اعضاء ہیں، یہ آنکھ ہیں، یہ اعضاء، جتنے اعضاء ہیں، پاؤں، ہاتھ ہیں، جتنے بھی، یہ آپ کی ریت ہے. آپ ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرو. اب اگر کوئی آنکھ سے غلط دیکھتا ہے تو ظلم کر رہا ہے. آنکھ سے غلط دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے. پوچھو گی آپ سے. پیٹ میں حرام داخل کر رہا ہے، رشوت اور سود کا مال داخل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. آپ اپنے جسم کا پر حکمران ہیں. جب آپ اپنے جسم پر حکمران ہیں، اسی وجہ سے آپ کے بار پوچھا جائے گا، ایک ایک عضو سے پوچھا جائے گا، ایک ایک عضو بول پڑے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم.
زبان پر تالا لگ جائے گا، ایک ایک عضو بول پڑے گا کہ مجھ سے گناہ کا کام کرایا، مجھ سے غلط کام کرایا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ انصاف کریں، گھر میں 2 بیویاں ہیں تو بیویوں کے ساتھ انصاف کریں۔ ہمارے مولوی حضرات بیٹھتے ہیں پر صحیح 4 شادیاں کریں، برابر 4 شادیاں کریں اگر طاقت ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک اجازت ہے۔ اگر طاقت ہے نا، اگر طاقت ہے، ہمت ہے